بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر، جن کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور اسی طرح آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے رہے، اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے. حضرات محترم، یہ بات طے شدہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا اظہار اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نواز کر کیا ہے.
انسان اپنی پیدائش کے ابتدائی مراحل سے لے کر لاحق تک تمام کے تمام مراحل کو، زندگی کے طور طریقوں کو دیکھ لے، اپنے جسم سے لے کر فضاؤں اور ہواؤں میں نظر دوڑائے، تو انسان اپنی زندگی میں نعمتوں کو دیکھے گا۔ اس نعمتوں کے جواب میں، اس محبت کے جواب میں رب بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ اور یہ جو رب کی عطا ہے، اللہ کے انعامات اور اکرامات ہیں، ان انعامات میں اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور انسان کے لیے سامان امتحان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابو الانسان آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا اور آدم علیہ السلام سے کہا آپ جہاں بھی چاہیں، جو بھی چاہیں جنت سے لطف اندوز ہوں، کھائیں پئیں، اللہ کی نعمتوں سے بھرپور مستفیض ہوں، فائدہ اٹھائیں۔ نعمتیں دیں، لیکن ساتھ ہی بطور امتحان اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی سنا دیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے میرے آدم اور آپ کی بیوی علیہ السلام، آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو گویا کہ اللہ نے نعمتیں بھی دیں اور ساتھ امتحان بھی دیا۔ تو آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آئے اور اللہ نے ان کو زمین پر بھیج دیا۔ جب زمین پر بھیجا تو پھر تمام اولاد آدم کو اللہ نے امتحان میں ڈال دیا، نعمتوں کے ساتھ ساتھ امتحان بھی دیا۔ اور سب سے بڑا امتحان ایک انسان کے لیے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ رب کی دی ہوئی نعمتوں کا بہترین استعمال کون کرتا ہے؟ رب کی نعمتیں رب نے دی ہیں، اور وہ طریقہ کار، وہ احکامات جو رب نے دیے ہیں ان نعمتوں کا استعمال کے، جو شخص بھی ان نعمتوں کو اس کے استعمال کے مطابق، رب کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا، وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے امتحان میں کامیاب کر دیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، جو شخص بھی پھر اپنی چاہت پر، اپنی خواہش پر اللہ کی خواہش کو مقدم رکھتا ہے، اپنی خواہش اور اپنی چاہت کو قربان کے رب کی چاہت اور محبت کو اولین درجے پر ترجیحی بنیادوں پر کرتا ہے، رب پھر اس بندے سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے، جن حضرات نے، جن شخصیات نے اپنی زندگیوں کو رب کے احکامات کے مطابق گزارا، اپنی زندگیوں کے اللہ کے احکامات پر قربان کر دیا، انہی شخصیات میں ایک شخصیت جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ شخصیت ہے جن کی زندگی روز اول سے لے کر بڑھاپے تک، بڑھاپے کے بعد کے مراحل تک اللہ نے آزمائشوں میں اور امتحانوں میں ڈالے رکھا، لیکن یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ تمام امتحانات میں پاس ہوئے۔ پھر اللہ نے ان سے محبت کیسی کی؟ محبت کے اعلیٰ ترین درجے خلت میں اور خلیل اللہ کے لقب سے نواز دیا۔ حضرت محترم، انہی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے رب تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اے محمد الرسول اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ اور کیسا آزمایا؟ ابھی لڑکپن ہے، جوانی کی دہلیز میں ہے، گھر سے نکال دیا گیا، دیش نکالا کر دیا گیا، جوانی کی عمر میں اللہ کی توحید کی خاطر، رب کے احکامات کی خاطر اپنے آپ کو آزمائشوں میں رکھا۔ اور پھر شادی کے بعد سب سے بڑی خواہش اولاد کی، اللہ نے اس کے ذریعے سے بھی آزمایا، لیکن نا امیدی کو ساتھ نہ چھوڑا، نا امیدی اور اللہ کی رحمت سے مایوسی اس کو کبھی نہ چھوڑا۔ اور پھر اللہ نے
بڑھاپے میں بہترین اور خوبصورت انعام دیا، اولاد سے نواز دیا، لیکن آزمائشوں اور پریشانیوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی امتحان لینا چاہا، اور اکلوتے بیٹے، وہ بیٹا جو بڑھاپے میں اللہ نے دیا تھا، اس کی قربانی مانگی۔ لیکن تمام قسم کے امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے اور امتحانات کو کامیابی سے طے کیا۔ عزیزان گرامی، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ امتحانات کو پاس کر لیا، اللہ نے پھر انعام کے دیا، اللہ نے اعزاز کا دیا۔ رب فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، اے میرے پیارے ابراہیم، ہم نے آپ کو امت کا، قوم کا، دنیا کا امام بنا دیا، اور یہ امامت اللہ کی طرف سے ایسا اعزاز ہے، ایسا انعام ہے جو اللہ کی رحمت اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی ہمت اور طاقت کے ساتھ اس اعزاز اور اس انعام کو حاصل کرنا تو چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا انعام ہی ایسا ہے جو اللہ اپنے بندوں کو اور چنیدہ لوگوں کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس انعام اور اس اعزاز کی قدر اور اس کے حقوق اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جب اس انعام کو اور اس اعزاز سے نوازا کہ تمام عالم، تمام اقوام کا اللہ نے امام بنایا، اس انعام کا اظہار پھر کیسے ہوا؟ تو ایسی امامت ملی کہ تمام اقوام، وہ یہودی و عیسائی، مسلمان، سب کے سب یہی کہتے ہیں، یہی دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں۔ یہودیوں کا بھی یہی دعویٰ، عیسائیوں کا بھی یہی دعویٰ، مسلمانوں کا بھی یہی دعویٰ، ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم ہمارے امام ہیں۔ لیکن رب فرماتے ہیں وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف جھکنے والے ہیں، اور یہ فرما برداری اور یہی وہ شناخت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور ابراہیم علیہ السلام کی اس اعزاز امامت کا اللہ نے اس کو شناخت بنایا کہ رب کے فرما بردار ہیں۔ عزیزان گرامی، آج مسلمان کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو یا غیر مسلم کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو اس بات پر غور کرنا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کی امامت بیانہ ہے تو پھر ابراہیم جیسا ایمان وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، اللہ کی فرما برداری وہ کرنی ہوگی۔ وہ شناخت جو ابراہیم کی تھی علیہ السلام، اس شناخت کو اپنانا ہوگا۔ جب اس شناخت کو اپنائیں گے تو تب ہی ہم ابراہیمی کہلا سکیں گے، ورنہ ہم دوسری اقوام کی طرف مردود قرار دیے جائیں گے۔ حضرات و محترم، ابراہیم علیہ السلام، ان کی صفت رب تعالیٰ خود قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں، شاکرا لانعمہ، اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ نعمتوں کی شکر گزاری اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو نعمت ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کے احکامات کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ان کو بردباری دی تھی، رب کی طرف رجوع کرنا سکھلایا تھا، اللہ نے اپنے خاص بندوں میں ان کو شامل کیا تھا۔ حضرت و محترم، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام کی تمام زندگی آزمائشوں میں کٹی، ابتلا میں گزری، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی صفات شکر گزاری، حلم، بردباری، اللہ کی طرف رجوع۔ حضرات و محترم، اگرچہ دنیاوی نعمتیں نہیں تھی، اس کے باوجود شکر گزاری کرتے رہے۔ کیوں؟ اگرچہ دنیاوی نعمتیں نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ نے ان کو سب سے بڑی دولت ایمان سے نوازا تھا۔ یہ وہ دولت ہے جو تمام دولتوں پر، تمام انعامات پر، تمام اعزازات پر اللہ نے حاوی قرار دیا، اور یہ وہ دولت تھی، یہ وہ انعام تھا اللہ نے جو ایمان کی صورت میں ان کے دل کو منور کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی وجہ سے ان کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ اور اس کے ساتھ ساتھ حلم، بردباری، اور اس کے ساتھ اللہ نے ان کو اپنا خاص بندہ اور رجوع اللہ کی توفیق سے نواز دیا تھا۔ حضرت محترم، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام ان کی خوبی، ان کی صفات میں سے جو صفت ہمارے سامنے رکھی، رب فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایسے بندے تھے جو بہترین مہمان نواز تھے۔ اللہ کے فرشتے
اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کو سلام پیش کیا، جواباً سلام پیش کیا، سلام پیش کر کے ان کو بٹھایا، ان سے مزید گفتگو سے پہلے، ان سے حال احوال کے بعد مزید گفتگو، آنے کا مقصد اجنبی تھے، اس کے باوجود مزید گفتگو، اور اس کے ساتھ ان سے کوئی اور مطالبے کے بغیر ہی اٹھے اور جا کر بہترین مہمان نوازی کے لیے بچھڑا بنا ہوا ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضرات محترم، یہ وہ مہمان نوازی، یہ وہ بہترین صفت جو ابراہیم علیہ السلام، جن کا دسترخوان، جن کا کھانا لوگوں کے لیے، مہمانوں کے لیے کھلا رہتا تھا، اللہ نے یہ صفت ابراہیم علیہ السلام میں رکھی کہ وہ بہترین مہمان نواز تھے۔ حضرات محترم، انہی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی صفات کو دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر، گارا اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ محبت ہے اللہ کے گھر کے ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اپنی سیرت کے ساتھ سکھلائی ہے، اور یہ وہ محبت ہے جس کو اللہ نے قبول کیا، اور قبولیت ایسے دی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو دنیا میں اللہ کے گھر سے محبت کرتے رہے، اللہ نے ان کو بیت المعمور جو فرشتوں کی جائے عبادت ہے، اور وہ جائے عبادت بھی کیسی کہ جہاں پر ایک فرشتہ صرف ایک وقت ایک مرتبہ ہی حاضری دے سکتا ہے، جو ایک مرتبہ حاضری دے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ مسجد سے محبت دیکھیے، مسجد سے اللہ کے گھروں سے لگاؤ اور تعلق دیکھیے کہ رب نے ان کو مستقل پڑوس عطا فرما دیا۔ یہ وہ اللہ کے گھر سے محبت تھی۔ عزیزان گرامی، لیکن آج کا مسلمان آج جب اپنے ارد گرد میں نظر ڈالتے ہیں تو ایک لبرل سیکولر اس کے طور طریقوں کو دیکھتے ہیں، مسجد کا نام آتا ہے، مدرسے اور مولوی کا نام سنتے ہی ان کو ان کے رویوں میں اور ان کی سوچ اور ان کے افکار میں وہ اظہار دیکھتے ہیں، وہ تبدیلیاں دیکھتے ہیں جو اسلام بیزار طبقہ ہمارے معاشرے میں پھیلا رہا ہے۔ لیکن یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ منافقت زدہ چہرے ہیں، جب کسی غیر مذہب غیر مسلم کی عبادت گاہوں کی باری آتی ہے، جب کسی غیر مسلم اس کی حقوق کی حالانکہ اسلام حقوق دے رہا ہے، لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو یہ سب سے زیادہ سب سے شد و مت کے ساتھ، شدت پسندی کے ساتھ سامنے آتے ہیں، پھر ان کو بھول جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں اسلام کی باری آئے تو مذہب بیزار، مذہب کو چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، سیکولر اور اپنے لبرل قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جب غیر مذہب اس کی مذہبی عبادات، مذہبی ان کے افکار، ان کی باری آئے تو وہ یہ سب سے بڑھ کے سامنے آتے ہیں، اور پھر ان کو مذہب اور غیر مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جب ان سے قادیانیوں کی اور غیر مسلموں کی بات کی جائے تو یہ وہ لوگ ہیں پھر آئین پاکستان کو بھی پس پشت ڈال کر ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان دیکھ کر شرماتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کل مسجد کی بات تھی، جب مسجد کی بات آتی ہے تب یہ مذہب بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ان کو آئین پاکستان کی وہ شکیں وہ نظر آتی ہیں، لیکن جب اسلام سے دور نکلتے ہیں تو پھر اس آئین پاکستان سے بھی دور اور مذہب سے بھی وہ غیر مذہب کے قریب ہوتے نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے حکام بالا اور یہ وہ تمام قسم کے لوگ جو مسجد کے جزوی اختلاف، مسجد توحید اسلام آباد کے جزوی اختلاف کی بنیاد پر مسجد پر چڑھ دوڑتے ہیں، مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، اس خیال سے دور کہ ابراہیم علیہ السلام رب نے ان کو عزت دی، تمام اقوام کا اللہ نے ان کو امامت کا منصب دیا، اس بنیاد پر کہ وہ اللہ نے ان کو مسجد سے محبت دی تھی، مسجد سے تعلق دیا تھا، اور یہ تعلق ایسا تعلق ہے
جو اللہ دنیا اور آخرت میں عزتوں کا سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ابراہیم علیہ السلام مسجد تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے نیک کام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے اس کو قبول کیجئے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا ہے کہ مسلمانوں، اے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں، نیک کام کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد نیکی کو سنبھالنا، نیکی کی حفاظت کرنا یہ مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اس لیے اللہ سے نیکی کرنے کے بعد اس سے دعائیں مانگیں، رب ہماری نیکی کو قبول کیجئے گا، اس کو ضائع نہ کر دیجئے گا۔ نیکی کرنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یاد رکھیے گا نیکی کو سنبھالنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ بھی رب کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مسجد کی تعمیر کے بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پیارے رب آپ ہی سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، مالک و خالق ہماری اس نیکی کو قبول کیجئے گا۔ عزیزان گرامی، ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ وہ خوبیوں سے، بہترین صفات سے بری پڑی ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے حرز جان ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، اے لوگو زندگی کو بہترین سمت میں، بہترین راستے میں ڈالنا ہے، بہترین طریقہ اور جہد کو اختیار کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام، پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، یہی وہ آئیڈیل، یہی وہ نمونہ، یہی وہ معیار زندگی ہے۔ اگر تم اختیار کرنا چاہو تو یہی وہ زندگی ہے، یہی وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ حضرت محترم، انہی اوصاف، انہی خوبیوں کی بنیاد پر رب نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا اعزاز دیا، ان کو ایک بہت بڑا اللہ نے کریڈٹ دیا، ان ابراہیم کان امہ۔ کیا لوگو، ابراہیم علیہ السلام ایک شخصیت، لیکن اپنے اندر وہ ایک جہان رکھتے ہیں، ایک عہد کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پوری جماعت کی خوبیوں کے مالک ہیں، ایک پوری جماعت کی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پوری جماعت ہے، ایک عہد ہے، ایک زمانہ ہے، ایک جہاں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں ہم سب کے لیے حرز جان ہیں۔ حضرت محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت کو لیں، اللہ ہم سے شدید محبت کریں، تو پھر اللہ کی محبت کی خاطر اپنی تمام خواہشات کو چاہتوں کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیجئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کی زندگی میں تمام امتحانوں میں پاس ہو جائیں اور تمام امتحان کامیابی سے طے کر لیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم بھی شکر گزار، بردبار، رجوع اللہ کرنے والے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں مہمان نوازی، مسجد سے محبت، مسجد سے لگاؤ، تعلق اور مسجد سے انسان کا قلبی تعلق، جسمانی بھی اور قلبی تعلق بن جائے، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ایک شخص ہونے کے باوجود بہت سے لوگوں کا کام کر سکیں گے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک شخصیت ہے لیکن ایک عہد ہے، ایک جہاں ہے۔ اللہ ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔